بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ایک عابد کو جو کہ عرصہ دراز سے عبادت میں مشغول تھا، لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک درخت ہے اور ایک قوم اس درخت کی پوجا کرتی ہے۔ عابد کو یہ سن کر غصہ آیا اور وہ اس درخت کو کاٹنے کے لیے کلہاڑا لے کر اس درخت کی طرف چل پڑا، تو راستے میں اسے شیطان ایک شیخ کی صورت میں ملا۔ شیطان نے پوچھا کہ اللہ کے بندے، تو کہاں جا رہا ہے؟ عابد نے کہا کہ میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں۔ شیطان کہنے لگا کہ تو فقیر آدمی ہے، تجھے ایسی کون سی ضرورت پڑ گئی ہے جو تو نے اپنے ذکر اور عبادت کو چھوڑا اور اس درخت کو کاٹنے چل پڑا۔ عابد بولا کہ یہ بھی میری عبادت ہی ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں تجھے ہرگز اس درخت کو کاٹنے نہیں دوں گا۔ اس بات پر دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ عابد نے شیطان کو زمین پر پٹخ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ شیطان نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں تیرے ساتھ تیرے فائدے کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ عابد سینے سے ہٹ گیا تو شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو کاٹنا تم پر فرض تو نہیں کیا، اور تو خود اس درخت کی عبادت بھی نہیں کرتا، تو پھر تجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس کو کاٹنے کی؟ کیا تو نبی ہے یا خدا نے تجھے اس کو کاٹنے کا حکم دیا ہے؟ اگر خدا کو منظور ہوا تو وہ اپنے کسی نبی کو بھیج کر اسے کٹوا دے گا۔ عابد نے کہا کہ میں تو ضرور اسے کاٹوں گا۔ پھر ان میں لڑائی شروع ہو گئی۔ عابد پھر اس پر غالب آ گیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ شیطان عاجز آ گیا تو اس نے ایک تدبیر سوچی اور عابد سے کہا کہ میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کر دے گی اور تیرے لیے بہت بہتر اور فائدہ مند بھی ہوگی۔ عابد نے کہا بتا، وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا پہلے مجھے چھوڑ پھر بتاتا ہوں۔ عابد نے چھوڑا تو شیطان نے کہا دیکھ تو فقیر آدمی ہے، تیرے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے، لوگ تیرے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، کیا تیرا دل نہیں چاہتا کہ تیرے پاس بہت سا مال ہو اور اس سے تو اپنے عزیز و اقارب خیال رکھے اور خود بھی لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے؟ اس نے کہا ایسا تو دل چاہتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ اگر تو اس درخت کے کاٹنے سے باز آ جائے تو ہر رات کو تیرے سرہانے 2 دینار رکھ دیا کروں گا، صبح ان کو اٹھا کر اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب اور ہمسایوں پر خرچ کر دیا کرنا۔
تیرے لیے یہ کام بہت مفید اور مسلمانوں کے لیے بہت نافع ہوگا۔ تو اگر یہ درخت کاٹے گا تو وہ اور لگا لیں گے، اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ عابد نے تھوڑا سوچا اور کہا کہ بات تو تیری سچ ہے کہ میں نبی تو نہیں ہوں جو مجھ پر اس درخت کو کاٹنا لازم ہو، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو کاٹنے کا حکم بھی تو نہیں فرمایا۔ اگر میں اس کو نہ کاٹوں گا تو گنہگار ہوں گا، اور جس بات کا شیخ نے ذکر کیا ہے وہ بے شک بہت مفید ہے۔ یہ سوچ کر عابد نے منظور کر لیا اور وعدہ کر کے واپس آ گیا۔ رات کو سو کر جب صبح اٹھا تو 2 دینار سرہانے پا کر بہت خوش ہوا۔ اسی طرح دوسرے دن بھی 2 دینار مل گئے، مگر تیسرے دن کچھ نہ ملا تو عابد کو غصہ آ گیا اور پھر سے اس درخت کو کاٹنے کے ارادے سے چل پڑا۔ پھر شیطان اسی صورت میں ملا اور پوچھا کہ اب کہاں کا ارادہ ہے؟ عابد نے کہا کہ درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ میں ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ اسی تکرار میں پھر کشتی شروع ہوئی تو شیطان نے عابد کو گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اس درخت کے کاٹنے سے باز آ جا، ورنہ میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ عابد نے محسوس کیا کہ آج مجھے اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ اس کی وجہ بتاؤ، آج تم مجھ پر کیسے غالب آ گئے جبکہ پہلے میں غالب آیا تھا؟ تو اس نے جواب دیا، پہلے تو خالصتاً خدا کی رضا کے لیے درخت کو کاٹنے چلا تھا، تیری نیت میں اخلاص تھا، لیکن آج تو 2 دیناروں کے نہ ملنے کی وجہ سے غصے میں آ کر اس درخت کو کاٹنے نکلا ہے۔ آج تیرا مقصود 2 دینار ہیں، خدا کی رضا تیرا مقصود نہیں ہے، اس لیے آج میں غالب آ گیا ہوں۔ سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ شیطان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز اخلاص ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں پر غلبہ نہیں پا سکتا، اور اس کا شیطان نے خود اعتراف کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، الا عبادک منہم المخلصین۔ معلوم ہوا کہ اگر بندہ اپنے اندر اخلاص پیدا کر لے تو پھر شیطان کا اس انسان پر کوئی داؤ نہیں چل سکتا۔ دوسرے لفظوں میں مخلص بندے کے سامنے شیطان بے بس ہوتا ہے، اور جس انسان میں اخلاص نہیں ہوتا وہ خود شیطان کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ مسلمان کے خلوص کو لوٹنا چاہتا ہے، اس کے دل میں طرح طرح کے دنیاوی فائدوں لالچ پیدا کرتا رہتا ہے تاکہ بندہ لالچ میں آ کر اخلاص کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ جب اخلاص ختم ہو جائے تو پھر کوئی نیک کام نیک نہیں رہتا۔ اور فرمائیں کہ نماز کتنا بڑا نیک کام ہے، مگر جب ریاکاری اور دکھاوا آ گیا تو یہی بڑا نیک اور بڑا اہم کام بندے کو جہنم کی ایک وادی جس کا نام ویل ہے کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ پس ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ پس مسلمانوں کو ہر نیک کام خلوص نیت اور خدا کی رضا کے لیے کرنا چاہیے،
اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ کسی برے کام سے روکنا صرف نبیوں کا ہی کام نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے غلاموں پر بھی فرض ہے کہ وہ حتی الامکان برے کاموں سے روکیں۔ اور اس اسم کا خیال کہ ہمیں کیا کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی گور گردن پر شیطان پیدا کرتا ہے تاکہ کوئی برے کام سے نہ روکے اور شیطان کا کام چلتا رہے۔